الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کا بیان چل رہا ہے کہ آپ خاص طور پر تہجد کی نماز کتنی لمبی اور کیسے پڑھتے تھے. تو عبداللہ ابن عباس ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز تہجد کی 13 رکعت ادا فرماتے تھے. تو کبھی 13 بھی پڑھی ہے، کبھی 15 بھی پڑھی ہے، کبھی 11 بھی پڑھی ہے. 3 تو وتر ہوتے تھے اس میں اور باقی تہجد ہوتی تھی. 8 اصل معمول تھا، کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتی تھی. آپ لوگ کتنی کتنی پڑھتے ہو؟ تمہارا کیا معمول ہے؟ کتنی رکعت پڑھنے کا معمول ہے تمہارا؟ معمول کا مطلب سمجھتے ہو، یعنی عام طور پر اتنی ہی پڑھتے ہو. کبھی 8، کبھی 10، کبھی 12، کہتے 9، 6، 4 یا 6، کبھی 6 کبھی 8، 4 لمبے قیام کے ساتھ. چار 6 یا 8. 8 ایوری ون کیوں کرتے ہو میسج؟ غلطی سے ہو گیا تو خیر 8 پڑھا کریں آپ، اسی وجہ سے پوچھا ہے. جو نہیں پڑھتے، ہاں اگر لمبا قیام، آپ کا لمبا قیام حافظ کے بغیر کون؟ حافظ ہی لمبا قیام کر سکتا ہے، غیر حافظ تو لمبا قیام کر ہی نہیں سکتا، اس کے یاد ہی نہیں ہوتا کچھ. تو 8 تو پڑھنے کی کوشش کریں. عام طور پر 8 رکعت میں کیا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ لگیں گے، اور کوئی سکون سے پڑھے گا 15 منٹ لگ جائیں گے. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کے وقت نماز تہجد چھوٹ جاتی تو آپ دن کے وقت 12 رکعت ادا فرماتے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی سے تہجد کی نماز چھوٹ جائے، آنکھ نہیں کھلی یا کوئی اور بات پیش آئی، تو پھر اس کو اشراق میں یا چاشت میں، یعنی صبح میں کسی بھی ٹائم پڑھ لینی چاہیے. تو اگر عذر سے چھٹی تھی تہجد، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دیں گے. امام ترمذی نے ہی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے ایک صحابی فرماتے ہیں زید بن خالد الجوہنی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز تہجد کے شروع میں 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے. ہلکی کا مطلب یعنی مختصر، چھوٹی. پھر 2 رکعت بہت لمبی ادا فرماتے، پھر 2 رکعت اس سے کم لمبی ادا فرماتے، اور اس کے بعد 2 رکعت اس سے چھوٹی، پھر 2 رکعت اس سے چھوٹی، پھر 2 مزید رکعت اس سے قدرے چھوٹی.
قدرے کچھ، اور پھر 2 رکعت اس سے ہلکی پڑھتے، بعد ازا 1 رکعت وتر عطا فرماتے۔ 1 رکعت وطر کا مطلب یہی اس مانا جاتا ہے کہ مطلب وہ 2 اور 1 کو اس کے ساتھ ملا لیا تو وہ 1 وطر ہو گئی، کیونکہ وطر کے معنی طاق ہوتے ہیں، اور کیونکہ طاق 1 رکعت کو بھی کہتے ہیں، تو حدیثوں میں 1 رکعت کو بھی وطر کہا گیا ہے اور 3 رکعت کو بھی وطر کہا گیا ہے، کیونکہ 1 بھی طاق ہے، 3 بھی طاق ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اصل تو تہجد کی اور گھریلو زندگی کی حدیثوں میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویاں اور خاص طور پر حضرت عائشہ کی جو روایتیں اور حدیثیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی صحابی دیکھے گا 1 دن، دیکھے گا 2 دن، دیکھے گا سفر میں، دیکھے گا 5 دن 7 دن، اور جو حضرت عائشہ بیان کریں گی وہ سالوں کی بات بیان کریں گی، لہذا یہ اہم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں فرماتے تھے، یعنی تہجد کے اعتبار سے عام حالت آپ کی یہی تھی، 8 8 تہجد اور 3 وتر۔ پہلے 4 رکعت ادا فرماتے، یعنی 2 2 کر کے، اور ان کی خوبصورتی اور طوالت کو کچھ نہ پوچھیے، یعنی لمبی بہت ہوا کرتی تھی۔ پھر 4 رکعت ادا فرماتے 2 2 کر کے، اور ان کی طوالت اور خوبصورتی کو نہ پوچھیے۔ تو دونوں باتیں معلوم ہوتی ہے کہ تو لمبی بھی ہونی چاہیے تہجد، اور ساتھ ساتھ خوبصورت ہونی چاہیے۔ خوبصورت کا مطلب یہی ہے کہ دل لگا کر پڑھی جائے۔ اور پھر 3 رکعت ادا فرماتے تھے، یہ وتر ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 رکعت ادا فرماتے، کبھی کبھی 9 بھی فرمائی۔ ایک رات انہوں نے، یعنی حضرت عائشہ نے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے جو ملکوت اور جبروت اور کبریائی اور عظمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طریقے سے بیان کی۔ یہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ، حضرت عائشہ نہیں، حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر آپ نے قیام کی طرح لمبا رکوع کیا، یعنی سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں 2.5 پاروں کی ہے، تو 2.5 پاروں کی کم سے کم 1 گھنٹہ لگا ہوگا بظاہر، اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں تو اتنا ٹائم لگ جائے گا۔ تو 1 گھنٹہ قیام فرمایا، اتنا ہی لمبا رکوع، اتنی دیر کا رکوع، جس میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے۔ تو ہمارے یہاں پر جو یہ ہے کہ بس 3 مرتبہ پڑھیے، 5 پڑھیے، 7 پڑھیے، تو یہ تو سب ایک کم درجے ہیں۔ کوئی آدمی اگر 3 4 5 منٹ کا رکوع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں وہ 20 مرتبہ کہہ لے گا، تو اس میں طاق کی رعایت کی جائے گی، 21 23 25 27۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سانس میں 2 مرتبہ کہے، پہلے 1 مرتبہ کہہ لے سبحان ربی العظیم، پھر ایک سانس میں 2 مرتبہ کہے تو وہ خود بخود طاقی عدد پورا ہوگا، گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے رکوع کی طرح قوما کیا، یعنی اتنا ہی لمبا، اور فرمایا ولی ربی الحمد، یعنی ربنا لک الحمد، اور یہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ کیا، جو قیام ہی کی طرح طویل تھا، جس میں آپ فرما رہے تھے سبحان ربی الاعلی۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور جلسہ کیا، یعنی سجدوں کے درمیان بیٹھ گئے، جو سجدے کی طرح ہی طویل یعنی لمبا تھا، اور فرمایا رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تو وہ دعا تو ہے ہی سجدے کے بعد کی دعا، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اور وہ یاد نہ ہو کسی کے، یا پھر جیسے جلدی پڑھ رہے ہو نماز، تو کم سے کم رب اغفر لی 1 بار یا 3 بار کہہ لینا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔
تو اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار رکعتیں پڑھیں، اور ان میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ انعام کی تلاوت فرمائی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تقریباً 6 پارے ہو جاتے ہیں۔ سورہ انعام تو بہت آگے کی ہے، سورہ نساء چھوٹ گئی۔ تو یہ ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا تھا، کبھی کبھی اتنی لمبی بھی نماز آپ پڑھتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جس کو جتنا کتنا قرآن کریم یاد ہو وہ پڑھنے کی کوشش کرے نماز میں۔ کون کون پڑھتا ہے نماز میں قرآن شریف؟ میسج کر کے بتاؤ، ہاتھ مت اٹھانا۔ قرآن شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہے تھوڑی لمبی صورتیں پڑھتا ہوں، سورہ یاسین، سورہ ملک، ام کے پارے کی جو صورتیں ہیں وہ تو سبھی پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے 5 تو پڑھتے ہیں۔ بھول جائے تو کوئی بات نہیں، آگے سے پڑھنا شروع کر دو، جہاں سے یاد آئے وہاں سے شروع کر دو، اگلے صفحے سے شروع کر دو، اگلے رکوع سے شروع کر دو، اس کے بعد اسے یاد کر لو دوبارہ۔ خیر، اور باقی جب آپ بتلاتے ہو نا مجھے کوئی بھی عمل، تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ صرف اس وجہ سے بتلائیں کہ ہماری کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے، اس میں کیونکہ ریاکاری کا ڈر تو رہتا ہی ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کبھی اس کی طرف سے بے توجہی ہو جائے۔ اسی وجہ سے بہت سارے بتلاتے بھی نہیں، ٹھیک ہے نہ بتلاؤ کوئی بات نہیں، اور بہت سو کو تو میں نے منع ہی کر رکھا ہے، تم مت بتلاؤ، وہ منع ہی ہے۔ اسی طرح 4 رکعت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عوف بن مالک کی روایت میں ہے، یعنی دوسری حدیثوں میں بھی اس طرح کی حدیث ہے، اس طریقے کے واقعات آئے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی رحمت والی آیت پر پہنچتے تو ٹھہر جاتے۔ مثال کے طور پر ان اللہ غفور الرحیم قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والے اور رحم فرمانے والے، تو وہاں یہ دعا پڑھی جائے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور جب کسی عذاب والی آیت پر پہنچتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتے، مثال کے طور پر وقنا عذاب النار۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رات قیام فرماتے تھے، اور کبھی کبھار ایک آیت بار بار تمام رات پڑھتے رہتے تھے۔ اس آیت کے بارے میں ہے، کل ہی تو پڑھ رہا تھا میں، کیا ہے وہ آج؟ بظاہر وہی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک، ہاں یہ آ تو گئی، فإنک انت العزیز الحکیم، کہ یہ آیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کو لوٹاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ان لوگوں کو عذاب دیں تو یقیناً آپ کو حق ہے، کیونکہ یہ آپ کے غلام ہیں، آقا کو حق ہوتا ہے غلام کو سزا دینے کا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کی بخشش فرما دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ زبردست اور حکمت والے ہیں، تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ کوئی اس کی بخشش کر دی، اور حکمت والے ہیں، آپ کے کسی کام پر ہم کوئی سوال تو کر نہیں سکتے۔ تو اصل تو یہ امت کا غم ہے، کیونکہ
ان تعذبہم، ان کو، اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں قرآن میں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اوپر فٹ کر کے امت کے بارے میں یہ آیت پڑھتے رہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کا کتنا زیادہ اہتمام اور فکر تھی، کہ امت ہی کے لیے تو دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام رات ایک آیت بار بار پڑھتے رہے، رکوع، سجدہ، قیام اور قعدے میں بھی وہی آیت دہراتے رہے جو یہ آیت ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اچھا یہ آدمی کب لوٹا سکتا ہے آیت کو؟ تبھی تو لوٹائے گا جب اس کو پتہ ہوگا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں، اور یہ جب پتہ لگے گا جب کہ آپ لوگوں کو کچھ عربی وغیرہ آتی ہوگی، یا کم سے کم جو صورتیں پڑھتے ہیں نماز میں ان کی عربی آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو، ترجمہ یاد ہو۔ بڑا مسئلہ ہے کہ بچپن سے اگر تھوڑی توجہ ہو جائے اس کی طرف، عربی کو اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ ناممکن ہو۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تمام رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں شفاعت کر رہا تھا، جو انشاءاللہ ان لوگوں کو ضرور پہنچے گی جو مشرک نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پوری رات دعا کی ہے تو یقیناً اس کا اثر ہم کو پہنچے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ کیا جواب ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ جواب ملا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ عمل کرنا چھوڑ دیں، یعنی اگر یہ بتلا دیا جائے کہ ٹھیک ہے تم سب جنت میں چلے جاؤ گے تو عمل کون کرے گا؟ یعنی عام آدمی عمل نہیں کرے گا، باقی جس کو اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے اس کو تو کرنی ہے، وہ جنت کی بنیاد پر اصل بنیادی نہیں بناتا۔ میں نے کہا کیا یہ بات لوگوں کو بتا دوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتا دو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی لوگ یہ سوچیں گے کہ ہماری سفارش تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر دی ہے، حالانکہ سفارش کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ ایک گنہگار سے گنہگار سیدھا جنت میں چلا جائے، اس نے توبہ بھی نہ کی ہو۔ اگر یہ مطلب ہوگا تو پھر وہی بات ہے کہ ایک گناہ سے بچنے والا اور ایک گناہ کرنے والا، پھر دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ مطلب یہ ہے سفارش کا فائدہ ہوگا، مثال کے طور پر 10 جوتے لگنے کے بجائے 5 لگے، یا اور کوئی شکل بنے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ بالکل ہی عمل بے فائدہ ہو جائے گا، ورنہ تو پوری شریعت، قرآن، سنت اور بڑے بڑے علماء کی زندگیاں سب بیکار ہو جائے گی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اگر سب سفارشی سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے واپس بلا بھیجا کہ مت کہو لوگوں کو، اور اس سے روک دیا، لیکن پھر بعد میں چلو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کے وقت جب سورج اتنا بلند ہو جاتا جتنا کہ شام کو عصر کے وقت افق مغرب سے بلند ہوتا ہے، 2 رکعت ادا فرماتے ہیں، یہ وہی اشراق کی نماز ہے۔ تو اشراق کی کم سے کم 2 رکعت ہے، باقی 4 بھی پڑھتے ہیں، اور 4 ہی عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور جب اتنا بلند ہوتا ہے جتنا ظہر کے وقت افق مغرب سے بلند ہوتا ہے، تو آپ 4 رکعت ادا فرماتے، وہی چاشت کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو چاشت کی 4 رکعت ہے، باقی 8 بھی ہے، وہ بھی حدیث وحی میں ہے، جتنی زیادہ پڑھی جائے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔
اور ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت ادا فرماتے یعنی سنتیں، اور فرضوں کے بعد 2 مزید رکعت یعنی سنتیں، اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا فرماتے یعنی 4 عصر کی سنتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا فرماتے تھے، یعنی کسی کسی حدیث میں 2 کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ہمارے یہاں 4 پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جب 4 پڑھو گے تو 2 تو آٹومیٹکلی اس میں آ ہی جائے گی، اس وجہ سے 4 ہی پڑھی جاتی ہے، اور 4 ہی سنت موقدہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعتیں بھی وہ ہے جو سنت موقدہ، ورنہ 4 رکعت بھی حدیثوں میں ہے، اور اصل بہتر طریقہ یہی ہے کہ ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی جائے، اور مغرب اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے کا معمول تھا، اور باقی جو وہ اوابین ہے وہ تو ہے ہی حدیثوں میں جو آئی ہے، اور عشاء کے ساتھ وہ 2 رکعت کے بعد اگر تہجد آپ پڑھیں گے تو پھر وہ اور زیادہ نمازیں ہو جائیں گی، رکعتیں ہو جائیں گی۔ عشاء میں بھی 4 رکعت کا تذکرہ ہے، یعنی تہجد سے ہٹ کر عشاء کے بعد بھی 4 رکعت پڑھنی چاہیے، تہجد سے ہٹ کر بھی۔ تہجد مثال کے طور پر اگر آپ بعد میں پڑھیں گے تب بھی 4 پڑھیں۔ اصل میں حدیثوں میں ایک حدیث میں کچھ آتا ہے، ایک حدیث میں کچھ آتا ہے، وہ الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال کی زندگی تو مدینہ منورہ ہی کی ہے، تو کوئی صحابی کس ٹائم کی حدیث بیان کر رہا، کوئی کس ٹائم کی بیان کر رہا، تو ہمارے جیسے ایک دم فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ تو وہی کر سکتا ہے جس کی نظر ساری حدیثوں پر ہو۔ اسی وجہ سے وہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ انہی علماء نے بیان کر رکھے ہیں جن کی نظر ساری حدیثوں پر ہے، تو ہمیں تو انہی پر عمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے، وہ حدیث ہی میں تو ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ وہ حدیث میں نہیں ہے۔ اسی طرح کی روایت میں حضرت عبداللہ بن شقیق سے بھی مروی ہے کہ جس کے مطابق فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، تو مشہور بات ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم چاشت کی 6 رکعت ادا فرماتے، تو 4 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، 8 بھی ہیں۔ اور جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اس دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ام ہانی کے گھر جا کر 8 رکعتیں چاشت کے نوافل کے طور پر ادا فرمائے۔ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں چاشت کی اور اشراق کی، یعنی اگر مثال کے طور پر کم ٹائم ہے، یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی چھوڑ دے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زوال سے متصل بعد 4 رکعت ادا فرماتے تھے، تو یہ بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہ 4 رکعت الگ ہیں، یعنی ایک تو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں وہ تو الگ ہیں، وہ تو جب آپ فرض پڑھیں گے جب پڑھیں گے، اور یہ 4 رکعت الگ ہیں جو آپ زوال سے فوراً بعد پڑھیں گے، تو یہ بھی پڑھنی چاہیے جب بھی موقع مل جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زوال سے متصل کہتے ہیں فوراً بعد کو 4 رکعت ادا فرماتے، اور یہ تو بہت ہی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو اصل یہی ہے مردوں کے لیے بھی کہ سنتیں اور نفلیں گھر آ کر پڑھیں، لیکن آج کے دور میں سست آدمی ہوتے ہیں، وہ گھر آئیں گے بیوی بچوں میں الجھ جائیں گے، وہ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کم سے کم سنتیں اور جتنی تم کو نماز پڑھنی ہے وہ مسجد ہی میں پڑھ کر آؤ، اور پھر اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو آ کر پڑھ لو، کہ اگر وہ چھٹے بھی تو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس وجہ سے مردوں کا بھی اس چیز کا مشورہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ تجربہ ہے اس بات کا کہ مرد گھر میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، پھر تو عورتوں کے لیے تو ہے ہی گھر میں۔ اصل بات یہی ہے کہ اس میں ایک تو گھر میں برکت ہوگی یقینی طور پر جب گھر میں نماز پڑھی جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دکھاوے سے بھی آدمی محفوظ رہتا ہے۔ گھر میں کتنی بھی نماز پڑھ رہا ہے، کیسی لمبی پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ کوئی نہیں، کسی کو نہیں پتہ لگے گا۔
اشراق پڑھی جاتی ہے فوراً بعد سورج نکلنے کے، آدھا گھنٹے 1 گھنٹے بعد پڑھ لیجیے، اور چاشت پڑھی جاتی ہے تقریباً 10 بجے کے آس پاس، 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک۔ تو دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، دونوں پڑھنی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے۔ بہت لمبی حدیث ہے، جو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نماز سے متعلق سب سے زیادہ حدیثیں آ رہی ہیں، اور ہمارے یہاں بعض مرتبہ نماز ہی سے سب سے زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جن نفل کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نفل نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی ساری حدیثوں کا کیا ہوگا پھر؟ سوچ رہا ہوں اس میں پوری ہو جائے۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرات ایسی ہوتی کہ آپ ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے ادا فرماتے تھے، نہیں صاف صاف، ہماری طرح نہیں جو رٹی ہوئی صورتیں ہوتی ہیں فٹافٹ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہر آیت پر وقف کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سورہ فاتحہ میں 7 بار وقف فرماتے تھے، 7 آیتیں ہیں، یہی سنت ہے۔ اپنا قرآن کریم بھی سنا کر دیکھ لیا جائے کسی کو کہ تم صحیح پڑھتے ہو یا نہیں۔ یہ جو صبح میں پڑھاتی ہیں ان کو سنا کر دیکھ لینا، ان کا قرآن صحیح ہے جو قرآن پڑھاتی ہیں۔ زیبا، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاظ کو لمبا کر کے ادا فرماتے تھے، یعنی جہاں کھینچنے کا ہوتا تھا وہاں کھینچتے تھے، جہاں الف ہے تو وہاں الف پڑھا جائے گا، یہ نہیں کہ جلدی کے اندر اسے کھینچا نہ جائے، اور جہاں مد ہے وہاں مد کیا جائے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تو اونچی آواز سے پڑھتے اور کبھی آہستہ آواز سے۔ اونچی کا مطلب یہی ہے کہ آواز آتی تھی، اور کبھی ہلکی آواز نہیں آتی ہوگی۔ اتنی زور زور سے پڑھنا کہ دنیا والوں کو معلوم ہو، یہ تو نہیں آپ کرتے تھے تہجد میں۔ تہجد میں کیا، ہاں رات کو بس اتنا پڑھنا چاہیے کہ آدمی کو اپنے کان میں آواز آتی رہے تاکہ نیند نہ آئے اور تھوڑی سستی نہ آئے، بہت زور سے بھی نہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اتنی اونچی آواز سے کرتے تھے کہ کوئی شخص صحن میں ہوتا تو اسے آسانی سے سنائی دیتی، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی خواب کا یعنی کمرے میں نماز تہجد ادا کر رہے ہوتے تھے، تو آپ میں گھر میں صحن بھی تھا تو کمرے میں پڑھتے تھے تو صحن میں آواز آتی تھی۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز رات کے وقت اپنے گھر میں سنا کرتی تھی، اس وقت میں اپنے گھر کی چھت پر ہوتی تھی، تو قریب ہی میں ان کا گھر تھا، تو کیونکہ اس ٹائم میں کوئی شور وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، اس وجہ سے آسانی سے سن لیا کرتی تھی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم روزے رکھنے شروع کرتے تو اتنے رکھتے تھے کہ یہ گمان کرتے تھے کہ اب کبھی نفلی روزے رکھنا نہیں چھوڑیں گے، لگاتار رکھتے تھے، اور جب چھوڑتے تھے تو گمان کرتا کہ اب کبھی نفلی روزے نہیں رکھیں گے۔ یہ موقع کے مناسب حالات ہوتے تھے، جیسے صحت چل رہی ہے تو رکھ لو، بیماری چل رہی ہے تو نہ رکھو، اس طریقے کے حالات ہوتے ہیں، اس کے حساب سے ان حدیثوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان اور رمضان کے،
مطلب یہ ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رمضان میں پورے ہی مہینے کے. چلو یہ روزوں کا تذکرہ آ گیا، اس کو کل ہی پڑھا جائے گا، اسے چھوڑ دیتے ہیں. تہجد کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.